میں آیا تو اظہر خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی. پاکستان کے لیے کرکٹ بھی کھیلی, فرسٹ کلاس کرکٹ بھی بہت کھیلی. کامنٹیٹر ہیں آپ اور کافی عرصے سے غائب تھے اسکرین سے, تو پہلے تو ان کو خوش آمدید کہوں گا, ان سے پوچھوں گا کہ کہاں غائب تھے اظہر بھائی آپ؟ بہت شکریہ, بہت مہربانی آپ کی. اٹس اے پلیجر ٹو بی ود یو ونس اگین. تو بس کچھ صحت کے ایشوز تھے, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے, ناؤ آئی ہیو اوور کم آل دوز پرابلمس, تو میں اب آپ کے پاس ہوں. اور اتنا یہ جو چینج آپ میں آیا, فیشل ہیئر بھی آپ نے بڑھا لیے, تو لکنگ گڈ ماشاء اللہ. یہ آپ کی حسن نظر ہے, آپ کا پیار اور محبت ہے. آئی ایم ریئلی انڈیپٹڈ فار یور کائنڈ ورڈس. اچھا اظہر صاحب یہ بتائیے, پاکستان کی کرکٹ آپ فالو کر رہے ہیں, پاکستان نے اس سیریز سے پہلے ورلڈ کپ کھیلا T20 کا, اس میں پاکستان سے کیا غلطی ہوئی کہ پاکستانی ٹیم اتنا اچھا نہیں کر سکی یا فائنل نہیں جیت سکے؟ دیکھیں, اس پہ جو ایشو آیا نا پاکستان کے ساتھ, وہ یہ تھا کہ انڈیا کا جو میچ تھا نا, وہ ایک اتنا مطلب ایک کلوز مارجن سے پاکستان ہارا کہ اس کو ڈائجسٹ کرنا اور اپنے سسٹم سے نکالنا کچھ مشکل ہوا. اور اس کا جو فال بیک تھا وہ آپ کو زمبابوے کے میچ میں نظر آیا کہ ہم 130 جو ہے نا اس کو بھی ہم جو ہے پروبیبلی نہیں ڈیفینڈ چیز کر سکے. تو آئی تھنک سو کہ ضرورت یہی تھی کہ پاکستان بینگ کنسیڈر ویری گڈ T20 ٹیم, کہ آسٹریلین کنڈیشنز کو ذرا جلدی ایکلیمیٹائز کرنا پڑتا تھا آپ کو, کیونکہ وہاں پر باؤنس اور جو بال کی جو کیری ہے وہ ڈفرینٹ ہے فرام دی ریسٹ آف دا ورلڈ. تو پاکستان ٹیم کو ایڈجسٹ ہونے میں نا تھوڑا سا ٹائم لگا. ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگا. پھر ڈومیسٹک کرکٹ سے ہی ہم نے لڑکے بھی کھلائے تھے. یہ سیزن قائد اعظم ٹرافی کا آپ نے کلوزلی دیکھا ہے, اس میں زیادہ تر میچز ڈرا ہوئے ہیں. میں آپ سے ایک بات کروں گا, وہ ورلڈ کپ میں کہ جو ہماری ٹیم جب اناؤنس ہوئی نا, تو آل پیپل ہیو دس اپریہینشن کہ یار مڈل آرڈر جو ہے نا وہ ہمارا بڑا برٹل نظر آ رہا ہے, اینڈ وچ ہیز بین پرووڈ بائی دی مینجمنٹ اوور دیئر کہ آپ کو محمد حارث کو نا یو ہیو براٹ ہم بیک فرام دی ریزروس. تو 3 جو ہمارے کھلاڑی تھے جس میں خوشدل شاہ تھا, آصف علی تھے اور حیدر علی تھے, دے کوڈنٹ پرفارم ایٹ دیٹ لیول. تو وہ حارث کو بلا کے پھر انڈکٹ کیا, تو حارث نے اپنے گلمپسز جو تھے وہ ہمیں دکھائے, اور وہ دین ہی بیکیم دی پارٹ آف دا پاکستان ٹیم, اور پاکستان فائنل میں بھی آئی. تو آئی تھنک سو کہ اس وقت یہی بات ہو رہی تھی, میرے خیال آپ لوگ کی یہی بات کر رہے ہوں گے کہ ہمیں وہ میچورٹی, وہ ایکسپیرینس T20 کی مڈل آرڈر میں ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو آئی تھنک ان دا اینڈ پاکستان ٹیم مینجمنٹ میڈ اے رائٹ ڈیسیشن, اور وہ انہوں نے اچھے پھر فیصلے کیے. اچھی آپ نے چپ ان کیا, اچھا موقع ہے. یعنی مڈل آرڈر میں وسیم سے غلطی, وسیم کی غلطی تو نہیں ہے کہ اس نے تو مڈل آرڈر آپ کو دیا تھا بیک اپ میں, جس کو آپ نے بعد میں استعمال کیا. جی مڈل آرڈر تھا, مگر دیکھیں جو لڑکے کھیلے ہیں, اب دیکھیں خوشدل شاہ تو بالکل کوئی ایک میچ بھی نہیں کھیلا, تو اٹ مینس کہ وہ بینچ اسٹرینتھ پر آپ اس کو کس طرح یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ 15 میں شامل ہے تو کین ہی بیکم اے پارٹ آف یور فرسٹ 11؟ نو, ہی وازنٹ پکڈ ایون ٹو پلے اے سنگل گیم. تو خوشدل شاہ کا جو تھا وہ ایک قسم کا ہی واز جسٹ لائک اے ٹورسٹ اوور دیئر. تو باقی آصف علی کی اور حیدر علی کو اپرچونٹیز ملی, مگر وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے. اور شاہین شاہ افریدی اور فخر زمان, ان کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بڑا یہ امپورٹنٹ کویشچن ہے. آئی تھنک کہ سارا جو اونس تھا نا وہ شہنشاہ افریدی پر تھا کہ اس کی فٹنس کب ہوتی ہے, ری ہیپ کب پورا ہوتا ہے. میں ایز اے کرکٹر, اسٹوڈنٹ آف کرکٹر, میں فیل کرتا ہوں کہ جب شہنشاہ افریدی انجرڈ ہوئے ہیں سری لنکن ٹور پر, تو وہاں پر ان کے ساتھ کیا پرابلم آیا. وہ پرابلم یہ آیا کہ وہ اس کے بعد نیدرلینڈ بھی چلے گئے, UAE میں بھی چلے گئے ایشیا کپ میں, تو اس کا ری ہیپ پراپرلی ہو نہیں سکا. تو جب وہ بالکل ایک قسم کا جسے کہتے ہیں نا ہاتھ چھوڑ جانا, جب آپ وہاں پر جا کے انگلینڈ سے جب کنسلٹ کیا تو وہاں کے ڈاکٹرز نے کہا نو نو نو, ہی ہیز ٹو کم بیک ٹو انگلینڈ, یہاں اس کا ریہیب ہوگا, اس کا ٹیم کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو وہ جو اپرچونٹی تھی نا, اب میں اس کی مثال دیتا ہوں. مارک ووڈ ہے, مارک ووڈ پاکستان آیا, 7 ہمارے T20 میچز تھے, اس نے 2 میچز کھیلے اور وہ بھی ان ٹینڈم کھیلے. اس کے بعد اس کو وہ آسٹریلیا لے گئے ورلڈ کپ کے لیے. ورلڈ کپ میں سب سے امپورٹنٹ میچ جو تھا ان کا سیمی فائنل تھا, جس میں انڈیا کے خلاف انہوں نے نہیں کھلایا اس کو, کیونکہ اس کی فٹنس کے پرابلم چل رہے تھے. پھر فائنل بھی نہیں کھیلے. تو اب ایون کہ پاکستان کے ٹور پر بھی اس کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم ٹیم کے ساتھ ٹریول کرو, ہی واز سینڈ بیک ٹو انگلینڈ. انہوں نے کہا تم ری ہیپ اپنی پوری کرو, یو کم بیک, جب ٹیم وہاں پر آ جائے گی دین ول سی کہ یو آر اویلیبل ناٹ. تو شہنشاہ افریدی کا جب انکلوژن ہوا
15 میں اور اس کے بعد جب انہوں نے کھیلا تو سب لوگ اپریہنسو تھے کہ یار اس کے فٹنس کے ایشوز جو ہے نا ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور جیسا آپ نے فخر زمان کی بات کی تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹ واز اے رائٹ ڈیسیژن ٹو ٹیک یو نو اے پرسن ہو از ناٹ 100% فٹ. کیونکہ اس کے متبادل کے طور پہ وہ اوپنر ہے. تو یہ دو غلطیاں ہوئی تھیں پاکستان سے. خیر اب تو وقت وہ گزر گیا, اب آگے آسٹریلیا کی سیریز ہے. اس میں آپ پرفارمنس کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تو ٹیسٹ میچ شروع ہوا ہے, 2 دن ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی پاکستان کی آپ تیاری کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ پنڈی میں جو ٹیسٹ میچ ہے اٹس آل ڈپینڈس اپان دا اسٹرپ, جو سرفیس آپ کو ملتی ہے وہ کیسی ہے. از ہی گوئنگ ٹو ہیلپ دی فاسٹ بالر اور آر یو گوئنگ ٹو پریپیئر اے ویری سلگش سلو اینڈ ٹرننگ ٹریک. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کی ریسورسز کیا ہیں. ٹو می ایز اے کرکٹر آئی فیل کہ پاکستان کی جو اسپن ہے نا اس سے پاکستان کی تیز بالنگ جو ہے زیادہ بہتر ہے. اور کیا پاکستان کو نعمان علی اور وہ ابرار احمد who is a mystery spinner now which he is called being a mystery spinner, کیا وہ اب جب اپنی ڈیبیو کرتے ہیں تو does he going to justify his inclusion in the team. تو یہ جو چیزیں ہیں نا اس میں کمبینیشن میں اب آپ کو مڈل آرڈر میں فواد عالم از ناٹ دیئر. فواد عالم کا نہ ہونا آپ کے خیال میں نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ ٹو می اٹ لکس, پتہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ فواد عالم کو اس طرح نہیں باہر نکالنا چاہیے تھا. دیکھیں آپ اس بندے نے بہت ہی پرفارمنس, 5 انٹرنیشنل سینچریز بھی وہ کر چکا ہے ٹیسٹ میچز میں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پرفارمنس اس کی اگر نہیں ہو رہی تھی تو آپ اس کو ڈراپ اگر نہ کرتے, ٹیم کے ساتھ رکھتے تو ہی کوڈ ہیو بین این ایسٹ فار یو یو نو ان دی کمنگ ڈیز. مگر جب اس کو بالکل ڈراپ کر دیا اینڈ ناؤ سعود شکیل اینڈ آغا سلمان, ان میں سے دونوں میں سے ایک ضرور کھیلے گا. آغا سلمان کے کھیلنے کے چانسز اس لیے بن رہے ہیں کہ وہ رائٹ آرم آف اسپنر ہے, تو انگلینڈ ہیو سرٹن فیو لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین ان دیئر ٹیم. تو میرا اب یہی خیال ہے کہ شان مسعود کو چانس نہیں مل رہا, اظہر علی کیونکہ نمبر 3 پر بیٹنگ کر رہے ہیں. اوپنرز آپ کے ویل سیٹلڈ ہیں, امام الحق اینڈ شفیق. تو ان لڑکوں کی موجودگی میں مڈل آرڈر میں آبویسلی بابر اعظم از دی کیپٹن, از یور نمبر 1 بیٹسمین, اور پھر وکٹ کیپر آپ کا محمد رضوان. چلیں اس قائد اعظم ٹرافی پہ واپس آتا ہوں. وہی سوال ہے میرا کہ زیادہ تر میچز ڈرا ہوئے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ پچز اس معیار کی نہیں تھیں یا پلیئرس کے انٹینشن نہیں تھا, جیسا پی سی بی نے لاسٹ ایئر کوچز کو بھیجا تھا ڈومیسٹک کوچز کے پاس کہ آپ لوگ جائیں کھیلیں, انٹینٹ کے ساتھ کھیلیں. تو انٹینٹ کی کوئی کمی ہے, کسی چیز کی کمی؟ بالکل آپ نے صحیح کہا, آئی ایگری ود یو کہ انٹینٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. 4 دن کے میچ میں ڈیسیشن جو ہے نا وہ کیپٹن کی انٹینٹ, ٹیم مینجمنٹ کی انٹینٹ اور آپ کی جو سراؤنڈنگز ہیں ان کی انٹینٹ ہونی چاہیے کہ یار اگر آپ نے پوائنٹس لینے ہیں تو یو ہیو ٹو ڈکلیئر دا یور ٹیم, اور آپ کو بریو ڈیسیشن لینے پڑتے ہیں. تو نیچرلی ہمارے پاس اب باہر کے کوچز بھی آ گئے ہوئے ہیں, وہ بھی پارٹ اینڈ پارسل ہے ڈومیسٹک کرکٹ کا. تو ان کو ان چیزوں میں نا تھوڑا سا آنیس اپنے لینا پڑے گا, اور ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ بھائی کہیں پر آپ کو اگر 20-25 رنز کم بھی آپ نے کیے تو آپ ڈکلیئر کر کے پورا میچ جیتنے کے لیے جائیں. تو آئی ایگری ود یو کہ انٹینٹ جو تھی وہ نظر نہیں آئی. تھینک یو ویری مچ اظہر خان صاحب. اظہر خان صاحب نے تفصیل سے بات کی فرسٹ کلاس پر, پاکستان کی T20 میں پرفارمنس پر, آسٹریلیا کے خلاف سیریز پر. ان کو اعتراض ہے فواد عالم کے نہ ہونے پہ. یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کا وہ پلیئر ہے, جس طرح سے اس سیزن میں بھی وہ کھیلے ہیں, فائنل میں خاص طور سے ان کی اننگ بڑی امپورٹنٹ تھی, تو فواد عالم کو ٹیم کا حصہ یا اسکواڈ کا حصہ ضرور ہونا چاہیے.